سبحان اللہ، جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا، قناعت، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے، کسی کے اچھے کپڑے دیکھ لیے، ہم کہیں یار میرے پاس تو نہیں ہے، کسی کی اچھی گھڑی دیکھ لی، ارے میرے پاس تو نہیں ہے، اچھا اس کے پاس موبائل ہے، میرے پاس تو ایسا موبائل نہیں ہے، اچھی موٹر سائیکل دیکھی پھر پریشان ہو گئے، کسی نے گھر بلا لیا، اس کا گھر دیکھا پھر پریشان، اچھا ایسا گھر، اتنا بڑا گھر، اتنی گاڑیاں، گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا۔ ہم دنیا والوں کی نعمتیں دیکھتے ہیں اور خود آ کر پریشان ہو جاتے ہیں، ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے زندگی نہیں گزرنی۔ اگر آپ اپنے سے زیادہ نعمتوں والوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے رہیں گے تو ہر سیر کا سوا سیر موجود ہے، کہاں تک جائے گا یہ معاملہ؟ ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر بھی خوش نہیں ہو رہے۔ میں آپ کو ایک فرضی ایک سمجھے سچویشن سمجھاتا ہوں، بہت ساروں کی انشاءاللہ امید ہے تسلی ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص تھا، چلے ایک قاری صاحب کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ ایک قاری صاحب تھے، وہ روزانہ مدرسے پیدل جاتے تھے، 1 گھنٹہ لگتا تھا مدرسے پیدل جاتے جاتے، اور بڑی گرمی لگتی تھی، پسینہ نکلتا تھا، کہتے اللہ کرے تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں، سائیکل مل جائے۔ پیسے جمع کیے، تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کے سائیکل لی۔ جیسے ہی سائیکل لی، اب اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے سائیکل پہ مدرسے جانے لگے۔ جو 1 گھنٹے کا سفر تھا 25 منٹ میں ہونے لگ گیا۔ بڑے خوش، دوستوں نے کہا بھائی سائیکل لی ہے، کوئی دعوت تو ہونی چاہیے، کہ چلیں چائے پیتے ہیں، چائے پلایا دوستوں۔ اب تھوڑے عرصے کے بعد جب سائیکل چلاتے چلاتے جا رہے تھے، سائیکل رکی سگنل پر، تو برابر میں ایک بندہ موٹر سائیکل پر آیا۔ یار سواری تو یہ ہے، میری تو فٹیچر سائیکل ہے، روز پینڈل مار مار کے تھک جاتا ہوں، یہ تو صرف ایک کک مارتا ہے، سپیڈ دیتا ہے بڑا زبردست، اب موٹر سائیکل لینی ہے۔ اپنی سائیکل بری لگنے لگ گئی۔ وہ سائیکل جو دعاؤں سے حاصل کی، بڑی منتوں سے حاصل کی، اب وہ بری لگنے لگی۔ اب کیا چاہیے؟ موٹر سائیکل۔ اب کمیٹی ڈالی، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، کچھ ادھار بھی لیے، گھر کی کوئی چیز بھی بیچی، اور آخر کار موٹر سائیکل لے لی۔ جیسے ہی موٹر سائیکل لی، بہت خوش، بچوں کو بھی بٹھایا، گھمانا پھرانا شروع۔ دوستوں نے کہا بھائی موٹر سائیکل مل گئی، مٹھائی تو کھلاؤ۔ ہاں ہاں مٹھائی بھی کھلاؤں گا، روز موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، بہت مزے۔ تھوڑے دنوں بعد بارش پڑ رہی تھی، موٹر سائیکل رکی جناب سگنل پر، برابر میں آ کے رکی ایک گاڑی۔ یار یہ کیسی سواری ہے، روز کپڑے گندے ہو رہے ہیں، بارش میں بھیگتا ہوا جا رہا ہوں، یہ دیکھو گاڑی والے کتنے مزے میں ہیں، اصل سواری تو گاڑی ہے۔ جیسے ہی یہ دیکھا، موٹر سائیکل بری لگنے لگ گئی۔ حالانکہ یہ اپنی موٹر سائیکل جو دعاؤں سے لی، پیسے جمع کر کر کے لی، اب لینی ہے گاڑی۔ اب بیوی سے بھائی لڑائی ہو رہی ہے، ماں باپ سے ریکویسٹ ہو رہی ہے، زیور بیچے جا رہے ہیں، قرضہ لیا جا رہا ہے، کسی طرح ایک چھوٹی موٹی گاڑی لے لی۔ جب گاڑی لی پھر تو پورے محلے میں شور مچ گیا، قاری صاحب نے گاڑی لے لی۔ اچھا جناب گاڑی لے لی، اب گاڑی بیچارے کے پاس تھوڑے پیسے تھے، ایف ایکس لی ہوگی، مہران لی ہوگی، وہ گاڑی میں جب نکلا تو پورے محلے نے بھائی خوشیاں منائی، وہ بھی بڑے خوش، دعوت بھی کی، تھوڑے عرصے تک تو بہت مزہ آیا۔ اب جب مہران سگنل پر رکی تو برابر میں آ کے جو نا ٹویوٹا کرولا آ کے رکی، ایئر کنڈیشن والی ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو شیشے ہینڈل سے بند کرتا ہوں، یہ تو بٹن دبا کر شیشہ اوپر کر رہا ہے، میں گرمی میں جا رہا ہوں، یہ اے سی میں جا رہا ہے، یہ بیکار گاڑی ہے، گاڑی تو وہ ہونی چاہیے۔ سمجھ آ رہا ہے what I want to say؟ دوسروں کی نعمت دیکھ کر اپنی نعمت بری لگنے لگی۔ مجھے بتاؤ خوشی کب مناؤ گے؟ جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر انجوائے کب کرو گے؟ نہ گھر اچھا لگ رہا ہے، نہ فرنیچر اچھا لگ رہا ہے، نہ سواری اچھی لگ رہی ہے، نہ بچے اچھے لگ رہے ہیں، ہر چیز بری لگ رہی ہے کیونکہ دوسروں کی دیکھ کر آ گیا ہوں۔ اب میں آپ کو زندگی آسان کرنے کا، آپ اگر ٹویوٹا کرولا لے لیں گے نا، تھوڑے دنوں بعد لینڈ کروزر کھڑی ہوگی برابر میں۔ لینڈ کروزر لوگے تو آج پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اپنے جہاز ہیں، کدھر تک بھاگو گے؟ کون سی ریس میں پڑ گئے؟ یہ ریس ہی غلط ہے۔ ہاں ریس میں بتاتا ہوں کون سی کرنی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے، بلکہ ایک حدیث کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو۔ یار کبھی لینڈ کروزر قریب سے گزری تو دل بیٹھ گیا میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تہجد گزارا تو دل میں خیال کیوں نہیں آیا کہ یار یہ روز تہجد پڑھتا ہے، میں نہیں پڑھتا؟
میری عمر کا ہی بندہ ہے، عالم دین بن گیا، اور مجھے علم، میں عالم دین نہیں بن سکا، یہ تو آگے نکل گیا مجھ سے۔ یہ کمپٹیشن کیوں نہیں ہوتا؟ ارے نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا ہے، اور ہم دنیا میں کمپٹیشن میں پڑ گئے۔ اللہ اکبر! آپ کو کبھی زندگی میں آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر خوشیاں منانی ہے نا، آپ یقین کریں ایک بار کسی ہاسپٹل کا چکر لگائیں۔ میں بھی 2 دن پہلے کراچی کے بڑے ہاسپٹل میں گیا تو کسی اور مریض کو دیکھنے تھا، وہاں اور کوئی اسلامی بھائی اور گھر والے مل گئے کہ ہمارے مریض کو دیکھیں۔ 40 سال کی عمر تھی اس نوجوان کی، ٹھیک ہے، جس کو مجھے دکھانے لے گئے اور بتایا اس کا جگر ختم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کہتے جگر ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا، 80 لاکھ روپے کا خرچہ انہوں نے مجھے بتایا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا جگر ٹھیک ہے، میں نے اس پر کب شکر ادا کیا یار۔ میں تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ جگر بھی خراب ہوتا ہے، ہمارے گردے کام کر رہے ہیں، ہم جو کھاتے وہ آسانی سے پاس آؤٹ کر دیتے۔ کبھی سوچا جس کا پیشاب بند ہو جائے، کبھی سوچا جس کو جناب کھانا پینا ہضم نہ ہوتا ہو۔ کبھی ڈائلیسس کے مریض سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ میرے خاندان میں ایک ڈائلیسس کے مریض تھے، وہ بتاتے تھے کہ یار آپ یہ جو جی بھر کے پانی پیتے ہو نا، آپ کو دیکھ کر ہمیں حسرت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا پورے دن میں 300 ml کی پانی کی بوتل پینی ہے آپ نے؟ کہتے ایک ایک گھونٹ کر کے پانی پی رہا ہوں۔ ہمارے گردے کام کر رہے ہیں، ہم نے کب شکر ادا کیا؟ یقین کریں اگر آپ کو جو رب نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے نا، اور اس پر انجوائے کرنا ہے، موج میں رہو، کیونکہ اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا۔ پرابلم یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر ڈی مورلائز، اور اسی چکر میں انسان حرام کی طرف جاتا ہے کہ میں نے بھی وہ بننا ہے، میں نے بھی وہ لینا ہے، میں نے بھی وہ خریدنا ہے۔ ارے جو رب نے دیا اس پر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے تمہیں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ خدا کی قسم، دنیا کے خراب پتی ایک طرف، مجھے اور آپ کے رب نے جو ایمان عطا فرمایا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اللہ نے بن مانگے مسلمان بنایا نہیں بنایا؟ اچھا پھر صرف ایمان والا بنا دیتا اور حضرت عیسیٰ کا امتی بنا دیتا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں پیدا کر دیتا، مگر میرے رب نے کرم والا کرم یہ کیا کہ ایمان والا بھی بنایا اور اپنے آخری نبی علیہ السلام کا امتی بھی بنا دیا۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ خدا کی قسم ساری نعمتیں ایک طرف، یہ نعمت کیسی ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرتے کہ مولا مجھے اپنے آخری نبی کا امتی بنا دے، اور مجھے اور آپ کو بن مانگے کون سا کورس کیا تھا امتی بننے کے لیے؟ کون سا ٹیسٹ پاس کیا میں نے اور آپ نے؟ بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، آنکھیں سلامت، ہاتھ سلامت، پیر سلامت، زبان سلامت، ارے دل سلامت۔ جاؤ تو صحیح دیکھو لوگ کتنی بڑی بڑی پریشانیوں میں ہیں۔ آپ چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، لوگ کرائے کے گھر میں ہیں۔ آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، لوگ جھونپڑی میں رہتے ہیں۔ آپ جھونپڑی میں رہتے ہیں، لوگ روڈوں پر سوتے ہیں۔ آپ روڈ پر سوتے ہیں، لوگ اس وقت جیلوں میں گرفتار ہیں، آپ آزاد ہیں۔ ہر بندے سے زیادہ مشکل میں لوگ موجود ہیں۔ میں آپ سب کو یہ دعویٰ کر رہا ہوں، چیلنج دیتا ہوں، جیسے آپ لائف گزار رہے ہیں، کروڑوں لوگ اس لائف گزارنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ شکوے، شکایات، ڈی مورلائز، آلویز انسان نے سر پر طاری کر دیا، میں پیچھے رہ گیا، میں قرآن کی تعلیم کرتے کرتے کب آگے بڑھوں گا، میں دیندار بن گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ ارے یہ تعلیمات نہیں ہے اسلام کی۔ ہم دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں۔ اگر اللہ نے دنیا میں تھوڑا دیا، راضی رہو۔ سنو حدیث پاک، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے، اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یقین کرو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ دنیا میں تھوڑا ملے اور رب میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال پر راضی ہو کر مجھے جنت میں داخل کر دے، یہ سودا مہنگا نہیں۔ دنیا میں بہت ملے اور قیامت کے دن بہت سارا عمل مانگ لیا تو کیسے جواب دوں گا؟ زیادہ جس کو ملا اس کو ڈرنا چاہیے، وہ کدھر سے لائے گا اعمال؟ اگر غربت ہے، تھوڑا ہے، اور بندہ اللہ کے اس دیے پر راضی رہنا شرط ہے۔ مسئلہ راضی بھی تو نہیں رہتے نا، تھوڑا بھی ہے، شکوے بھی ہیں۔ راضی رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور خودداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ حضرت ابو الحسن علی بن احمد بن حسین یزدی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ابو سعید سمعانی فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عالم، فاضل، اچھی سیرت کے مالک، خوددار اور سخی تھے۔ کثرت سے روزے رکھتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، حسن اخلاق کے پیکر، ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملنے والے اور عاجزی کرنے والے تھے۔ قناعت اور دوسروں سے بے نیازی کا عالم یہ تھا۔ ذرا سنیے گا،
کہ آپ اور آپ کے بھائی کے پاس صرف ایک امامہ اور ایک قمیص تھی. اب ایک بھائی امامہ اور قمیص پہن کر باہر جاتے تو دوسرے بھائی گھر میں رہتے تھے. اللہ اکبر. کیونکہ باری باری وہ یہ لباس بدلتے تھے. ہے کوئی ہمارے پاس ایسا کہ جس کے پاس ایک امامہ اور ایک ہی قمیص ہو, پہن کر آیا, اب جب تک وہ دھلے گی نہیں دوبارہ چینج نہیں ہوگا؟ اتنا شکوہ. ایسی اس کے باوجود کسی سے مانگتے نہیں تھے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خودداری ایک خوبی ہے مگر اس میں فائدے کتنے ہیں. خودداری ہمیں سوال کرنے سے بچاتی ہے, خودداری ہماری عزت بڑھاتی ہے, خودداری دوسروں کی محتاجی سے بچاتی ہے, خودداری ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے, خودداری بھیک جیسی عادت پڑھنے سے بچاتی ہے. نیز سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خودداری مخلوق سے ہٹا کر خالق کی ذات میں مشغول کر دیتی ہے. فوکس ہی ایک ہو جاتا ہے, اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے, اسی سے مانگنا ہے, اسی سے عرض کرنا ہے. بلکہ اللہ اکبر, اللہ سے بھی کیا مانگنا ہے. یہ بڑی کمال کی بات آج آپ کو میں سناتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ سے بھی کیا مانگنا ہے, یہ سمجھنا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کی خدمت میں ایک شخص نے آپ کو 40 دینار پیش کیے, کہا کہ یہ لیجیے اور اپنی ضروریات پوری کر لیجیے. آپ رونے لگی, آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتی ہیں, اللہ جانتا ہے میں اس سے بھی دنیا مانگنے میں شرماتی ہوں, حالانکہ وہی اس کا مالک ہے. پھر اس شخص سے کیسے رقم لے لوں جو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے. میں تو دنیا کے مالک سے بھی دنیا نہیں مانگتی ہوں, اس سے بھی آخرت کا سوال کرتی ہوں, تو دنیا والوں سے دنیا کیسے لے لوں. اللہ اکبر. یعنی یہ بھی سکھایا بزرگوں نے کہ رب سے صرف دنیا مانگتے رہنا. اے اللہ نوکری بڑھ جائے, پیسے بڑھ جائیں, کاروبار میں ترقی ہو جائے, ٹھیک ہے دنیا مانگ سکتے ہیں, مگر مزہ یہ ہے کہ رب سے آخرت کی بہتری کا سوال زیادہ ہو. آپ نبی پاک کی دعائیں اٹھا کر دیکھیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی دنیا کا کوئی سوال کیا اس کے ساتھ آخرت کی بات کی اور وہ زیادہ کی. بڑی مشہور دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, آگے کیا ہے, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آگے کیا ہے, وقنا عذاب النار. دنیا ایک بار, اللہ دنیا کی بہتری, دنیا کی آسانی عطا فرما, آخرت کی بھی بہتری عطا فرما, عذاب قبر سے بچا. سرکار دو عالم اپنے بچوں کے لیے جب دعا مانگتے, ہم بھی مانگتے ہیں اللہ بچوں کی خیر فرما, بال بچوں میں محبت عطا فرما, مگر لک ایٹ دا وے, دیکھیے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ میرے بچوں میں, میری آل اولاد میں محبت اور پیار عطا فرما, انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. بات تو پوری ہو گئی یہاں پر نہیں, واجعلنا للمتقین اماما, اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اتنی پیاری تربیت ہے کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے, دنیا والوں سے نہیں مانگنا, مگر رب سے بھی صرف دنیا نہیں, اس کی رضا مانگنی ہے. ارے وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. میرے ماں باپ سے میں نے مانگا تھوڑی تھا کہ کھانا کھلاؤ, میں پیدا ہوا تو مانگا تھوڑی کہ کپڑے دینا, انہیں معلوم تھا مجھے کیا چاہیے, وہ دیتے رہے, میں بڑا ہوتا رہا. ارے جس نے بنایا ہے, جو خالق کائنات ہے, اسے معلوم ہے مجھے کیا چاہیے, میں اسی پر چھوڑ دوں نا کہ میرے مولا مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے. سبحان اللہ. جس دن آپ نے اور میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دل سے یہ کہیں, دیکھیں دو طریقے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ہم پتہ ہے اللہ سے کیا کہہ رہے ہوتے, ہم کہتے ہیں یا اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی ہوں. یہ الفاظ نہیں ہوتے مگر انداز یہی تو ہوتا ہے. اللہ بیماری دور کر دے, کاروبار میں برکت ہو جائے, مدرسے میں گریڈ بڑھ جائے, فلاں فائدہ ہو جائے, مسئلہ وہاں رشتہ رکا ہوا ہے وہ ہو جائے. یعنی جو جو میری خواہشات ہیں اللہ وہ دے دے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی ہوں. پتہ ہے اللہ والے کیا کہتے تھے, اے اللہ اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے. ہاں اس میں بے شک اگر مشکل میرے لیے تیرے نزدیک اچھی, میں مشکل میں بھی راضی. تیرے نزدیک میرے لیے بیماری اچھی, میں بیماری میں بھی راضی. اے اللہ جس میں تو راضی اس میں میں راضی. جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا کی, آپ دیکھو پھر اللہ کریم کی طرف سے کیسے عطائیں برستی ہیں. سبحان اللہ. یہ بات ہے کہ بندہ سبمشن کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے اس حال میں مت رکھ جس میں میں راضی, اے مولا مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے. ہاں یہ اللہ والوں کی بات ہے, سمجھ تھوڑی دیر سے آئے گی. میں جے سونا میرے دکھ وچ راضی,
जे सोना मेरे दुख विच राजी, मैं सुखनू चुल्ले पावा, फिर मुझे उस सुख को क्या करना है अगर मेरा रब इसमें राजी है। हुआ था ना हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा था, आए थे फरिश्ते कि हुजूर हमें बताएं, हम हवा चलाते हैं, हम बारिश चलाते हैं, आग बुझा देते हैं। आपने फरमाया मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मेरा रब देख रहा है, मेरा रब कारसाज है। जब आपको बिल्कुल आग में डाला जाने लगा तो फिर क्या हुआ, जिब्रील अमीन आए कि हुजूर आप हमसे तो मदद नहीं मांग रहे, अल्लाह से तो मांग लें। फिर क्या जवाब दिया था, फरमाया अल्लाह देख रहा है ना, अगर उसे बचाना होगा तो बचा लेगा है, और अगर इस बात पर वो राजी है कि मैं जल जाऊं तो मैं जलने के लिए तैयार हूं। फिर क्या हुआ, वो आग को डायरेक्ट अल्लाह ने हुक्म दिया, या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी और सलामती वाली हो जाए इब्राहिम पर। जब बंदा अल्लाह की बारगाह में सर झुकाता है तो अल्लाह आग को भी बाग बना देता है। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, सब फर्क यही तो है, हमारा ईमान वो नहीं रहा। अगर आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आज भी आग बाग बन जाएगी, ईमान वो चाहिए। वह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुददारी अपनानी है। अब आखिर में उस शख्सियत का वाकया सुन लो जिनसे हम सब बड़ा प्यार करते हैं, बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आपकी बारगाह में एक शख्स आया, हाजिर हुआ, मुरीद था, मिठाई का तोहफा पेश किया, सलाम किया और मिठाई का तोहफा पेश किया। आला हज़रत ने फरमाया बताओ कुछ और जरूरत नहीं, बस हुजूर आपके दीदार के लिए आया। आपने मिठाई का डब्बा घर में भिजवा दिया और किसी चीज की हाजत का नहीं। थोड़ी देर गुजर गई, कहता हुजूर एक तावीज चाहिए। आपने तावीज लिख कर दिया और अपने बच्चे जो खादिम था घर से जाके वो मिठाई का डब्बा ले आओ। डब्बा वापस आया, तावीज भी दिया, मिठाई का डब्बा भी दिया और फरमाया हमारे यहाँ तावीज बिकता नहीं है, मिठाई देकर तावीज लेने आए हो, फिर मिठाई ले लो और तावीज भी ले लो। कैसी खुददारी है। और आज मुझे और आपको कोई बयान पर बुलाए हैं, तिलावत पर बुलाए, किसी तकरीब में बुलाए और तोहफा ना दे, तो अपने दिल की कैफियत चेक करें यार। बड़े कंजूस लोग हैं, उलमा की खिदमत ही नहीं करते, बुलाते ही नहीं है। गौर करें फिर मकसद क्या था आपका, बयान करना, नात पढ़ना, तिलावत करना, ये किस लिए गए थे? कुरान पढ़ना इसलिए गए थे कि दुनिया की कोई चीज मिले? नहीं, अल्लाह की रिजा के लिए। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत को और दावत इस्लामी के खूबसूरत इस माहौल को, जिसने हमारी दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन की तरबियत फरमाई कि जनाब बयान करना है, तिलावत करनी है, कुरान खानी करनी है, नात पढ़नी है, तो कोई आपने लिफाफा या कोई डिमांड नहीं करनी है, अल्लाह की रिजा के लिए काम करना है। और आज भी आप देख लें वो मुबल्लिगीन, वो उलमा, वो नात ख्वां, वो इस्लामी भाई जो फकत अल्लाह की रिजा के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें उरूज अता फरमाता है, लोगों के दिलों में उनकी इज्जत और बढ़ जाती है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम दीन के दाई हैं, हमारा काम लोगों को दीन के करीब लाना है। आम लोगों से ज्यादा खुददारी हमारे अंदर होनी चाहिए ताकि लोग दीन के करीब आएं। अगर दीनदार ही खुददार नहीं होगा तो लोग तो वैसे भी दीन से दूर हैं, फिर कौन दीन के करीब आएगा? तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमारे बुजुर्गाने दीन किस कदर खुददारी की दौलत से माला माल थे और दुनियावी मालो दौलत से बेजार थे। दिरहमो दीनार की चमक उनकी आंखों को खीरा नहीं कर पाती थी। बादशाहों से मिलने वाले एजाज़ो इकराम भी उनके पाया सबूत को डगमगा नहीं सकते थे। ये अल्लाह पाक के वो हकीकी बंदे थे कि जिनकी नजर जन्नती और अबदी नेमतों की तरफ होती थी। यही वजह है कि दुनिया के फानी मालो असबाब के हुसूल के लिए ना ही ये अनथक कोशिश करते थे और ना ही लोगों के सामने हाथ फैलाते थे। खुददारी जैसी अजीम सिफत से ये हजरात माला माल थे। यही वजह है कि आज दुनिया के लिए इनकी जिंदगी मशअले राह है। दर हकीकत खुददारी वो खूबी है जो इंसान को बेताज बादशाह बना देती है। लोगों की नजर में खुददार शख्स की इज्जत आसमान की बुलंदियों को छू जाती है। ऐसे शख्स के चाहने वाले हमेशा बढ़ते हैं। याद रखिए, खुददार शख्स के चाहने वाले हमेशा बढ़ते हैं, कम नहीं होते। खुददार आदमी के पास आने जाने में किसी को झिझक महसूस नहीं होती क्योंकि ऐसा शख्स बेज़रर होता है। और यही वजह है कि खुददार लोगों के लिए, खुददार शख्स के लिए लोगों का खुलूस जो है वो हमेशा बाकी रहता है। खुददारी की अजमत सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक बड़ा कमाल का वाकया या खूबसूरत औसाफ बयान किए। उस तरफ भी जाते हैं मगर एक जरा कॉल सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत अबू उसामा रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं कि हजरत मिसअर बिन किदाम रहमतुल्लाहि तआला
نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ سرکہ اور ترکاری پر راضی رہنے والے کو لوگ غلام نہیں بنا سکتے. یعنی جس کا کھانا پینا ہی سادہ ہے، جس کے خرچے ہی زیادہ نہیں ہیں، جس کو دنیا کی آسائشوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، اس بندے کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا. اب آئیے قرآن مجید پارہ 3 سورہ بقرہ اور آیت نمبر ہے 273. اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، نا واقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے. وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے. اس آیت کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان میں قبلہ مفسر قرآن مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ آیات میں صدقہ دینے کی ترغیب دی گئی. یہاں بتایا گیا کہ ان کا بہترین مصرف، یعنی آپ کے صدقہ خیرات کا بہترین مصرف وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جہاد اور طاعت الہی کے لیے روک رکھا ہے. یہ آیت اہل صفہ کے حق میں نازل ہوئی. ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی. یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے. ان کے پاس نہ مکان تھا، نہ پراپر لباس تھا، نہ کنبہ قبیلہ تھا، نہ ان کی شادیاں ہوئی تھی. یہ تمام وقت اللہ کی عبادت میں صرف کرتے تھے. رات میں قرآن کریم سیکھنا، دن میں جہاد کے کام میں رہنا ان کا شب و روز کا معمول تھا. انہی حضرات کی صف میں وہ مشائخ، علماء، طلباء اور خادمین بھی داخل ہیں کہ جو دینی کاموں میں مشغولیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے. یہ لوگ اپنی عزت و وقار اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال بھی نہیں کر پاتے اور اپنے فقر کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لوگ اس وجہ سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا تو گزارا بڑا اچھا ہو رہا ہے، یہ سوال تو نہیں کر رہے، مگر یہ خوددار ہوتے ہیں. حقیقت حال اس کے برعکس ہوتی ہے. اگر کچھ غور سے دیکھا جائے تو ان لوگوں کی زندگی کا مشقت سے بھرپور ہونا یہ تو قرائن سے ثابت ہے. ہم نے اصحاب صفہ کی بات کی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا. اس کا ایک پہلو تو نبی پاک کا معجزہ ہے کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھوک سے بے حال تھا، میرا پیٹ کمر کے ساتھ لگ گیا تھا اور ایسی کیفیت تھی کہ کبھی کبھی تو مجھے غشی آ جاتی، مجھے غنودگی طاری ہو جاتی، اتنی بھوک تھی. مگر اب وہ واقعہ تو ہے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں گئے اور پیارے آقا نے دودھ کا پیالہ پیش کیا. 70 صحابہ نے دودھ پیا، حضرت ابو ہریرہ نے دودھ پیا. یہ واقعہ ہم نے کئی بار سنا ہے. مگر اگر اس واقعے کا ایک اور پہلو غور کریں کہ حضرت ابو ہریرہ اتنی بھوک میں ہوتے ہوئے کسی سے سوال نہیں کر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق گزرے تو کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا. یہ نہ بتایا کہ بھوک ہے، یہ نہ بتایا کہ کچھ کھانا ہے. خودداری نے اس بات کی اجازت نہ دی. اللہ اکبر. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تب بھی حضرت ابو ہریرہ نے کچھ نہ کہا. مگر کونین کے والی تو دل کے حالات جانتے ہیں نا. میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ بھوک سے بے حال ہیں. حضرت ابو ہریرہ کو نبی پاک ساتھ لے گئے اور سبحان اللہ پھر کیا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھوں سے ہی نبی پاک نے 70 صحابہ کو دودھ بھی پلوایا. سب کا پیٹ بھر گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیراب ہو گئے. اللہ اکبر. مگر سیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ اس قدر تکلیف میں تھے، اس قدر پریشانی میں تھے، مگر زبان پر سوال نہیں تھا، زبان پر آسکنگ نہیں تھی. وہ کہا جاتا ہے نا کہ زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو آج ہم نے یہ سیکھنا ہے. یقیناً مہنگائی کا دور ہے، یقیناً کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جناب گزارا مشکل ہوتا ہے، مگر دنیا والوں کے مال کی طرف توجہ، دنیا والوں سے مانگنے کی طرف، دنیا والوں سے جناب کچھ مل جائے اس کی طرف توجہ دینے والا اپنا وقار کھو دیتا ہے، اپنی عزت کھو دیتا ہے، پھر لوگ بھی اس کے قریب نہیں آتے. اگر آج ہم دین کے داعی ہیں، ہم مبلغین ہیں، ہم اساتذہ ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا ہمیشہ کی طرح
ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ میرے تمام معاملات کے لیے میرا رب کافی ہے. میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے. میں نے کسی دنیا دار کے آگے، میں نے کسی مالدار کے آگے پیچھے نہیں گھومنا، نہ اس کی نعمتوں کی طرف نظر رکھنی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد ہوا. ارشاد کیا ہوا؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور زاد راہ ساتھ لے لو، بس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے. اب اس آیت کے تحت تفسیر قرآن صراط الجنان میں بڑی کمال کی معلومات ہے. بعض یمنی لوگ حج کے لیے بغیر سامان سفر کے جاتے تھے، اچھا، اور اپنے آپ کو متوکل کہتے تھے کہ کوئی سامان نہیں لینا، سفر کریں گے توکل کریں گے، جس کے پاس جا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، وہی عطا فرمائے گا. اب پھر وہاں جا کر بھیک مانگتے اور کبھی غصب اور خیانت بھی کرتے. تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ سفر کا سامان ساتھ لے کر جاؤ، دوسروں پر بوجھ نہ ڈالو، سوال نہ کرو کہ یہ تمام چیزیں تقویٰ اور توکل کے خلاف ہیں، اور تقویٰ بہترین زاد راہ ہے. یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ دنیاوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہے، ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری، تقویٰ کا سامان لازم ہے. آخرت کا سفر کامیاب کرنا ہے تو تقویٰ کام آئے گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ کیا چلا؟ خودداری اللہ کو پسند ہے، جبکہ خود کو دوسروں کے سہارے چھوڑ دینا اور ہاتھ پھیلانا ناپسند ہے. بلا شبہ خودداری ایک انمول نعمت ہے. جنہیں یہ نصیب ہو یقیناً وہ قسمت والے ہیں. مذکورہ آیت سے یہ بھی مدنی پھول ملتا ہے کہ دوسروں پر بوجھ بننے کی بجائے اپنے زور بازو پر تکیہ کرنا چاہیے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. بعض لوگوں میں دوسرے لوگوں سے مانگنے کی ایسی عادت راسخ ہو جاتی ہے، اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ انہیں نیم فقیر بھی کہا جا سکتا ہے. اب مثال دیتا ہوں، ایسی عادت بن گئی ہے کچھ لوگوں کی کہ جب آپ ان کے پاس کے جائیں نا تو اس طرح کی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی. ذرا یہ دیجیے گا، اچھا وہ دیجیے گا، وہ ذرا دیجیے گا مجھے، اچھا پھر کہیں گے یار فلاں چیز کچھ دیر کے لیے مل سکتی ہے، مجھے فلاں چیز چند دنوں کے لیے چاہیے. یار ہم تو دوست ہی ہیں نا، آپ کی چیز تو میری چیز ہے. اچھا پھر کبھی کہیں گے دوست کی مدد نہیں کرے گا تو کون مدد کرے گا؟ اچھا تو اپنا بھائی ہے نا، دوست تو دوست کے لیے جان بھی دیتا ہے، اتنے سے پیسے نہیں دے سکتے. اچھا تھوڑے پیسے دے دو، پرانے باقی ہیں اس کو ملا کے بعد میں دے دوں گا. ان کا تکیہ کلام، ان کا روز یہی کام ہوتا ہے. اور پھر ایسے لوگوں سے لوگ دور بھاگتے ہیں، ان کا فون بھی نہیں اٹھاتے. ہاں اگر وہ مثال کے طور پہ استاد بھی ہو نا تو شاگرد پھر دور ہٹنے لگ جاتا ہے، گھر والے فیملی کے لوگ دور ہٹنے لگ جائیں گے، امام ہے تو نمازی دور ہو جائیں گے. آپ دیکھیں خوددار آدمی کی عزت ہوتی. لوگ آپ کو کبھی بھی یہ مثال اس آدمی کی نہیں دیں گے کہ یار اس کو جو تحفہ دیتا ہوں رکھ لیتا ہے، اس میں کیا فضیلت ہے. بلکہ بعض اوقات تو یہ شکایتیں ملتی ہوتی یار یہ بندہ ہر وقت مانگتا رہتا ہے. لیکن فضیلت کے باب میں، عزت کے باب میں آپ ہمیشہ سنیں گے کہ یار فلاں کو اتنا بڑا تحفہ دیا اس نے منع کر دیا، یار یہ حضرت تو کچھ لیتے ہی نہیں ہیں، ان کو پیش کرتے پھر بھی نہیں لیتے. عزت کس میں ہے؟ یہ بات سمجھنی ہے. جس دن آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ ہم بھلے اللہ رب العالمین کی عطائیں بھلی. امیر اہل سنت کا جملہ بڑا کمال کا ہے، بہت پیاری بات. کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں. آج میرے اس پورے بیان کو اگر میں کہتے ہیں نا کہ اس دریا کو کوزے میں بند کرنا چاہوں نا، یہ ایک جملے میں آپ کو بیان کرنا چاہوں تو امیر اہل سنت نے اس پورے ٹاپک کو ایک جملے میں بیان کر دیا. آپ فرماتے ہیں دینے والا آہ کر کے دیتا ہے، واہ کر کے نہیں دیتا ہے. بات سمجھ آئی؟ ہم سمجھتے نا یار یہ تحفہ ہی دے رہا ہے، میرا بڑا معتقد ہے جناب، میرا نمازی ہے، میرا اسٹوڈنٹ ہے، اور جب دیکھیں بھائی مجھے کچھ چیزیں لا کے دے رہا ہوتا ہے، میرے سودا سلف لا کے دے رہا ہوتا ہے. یاد رکھیے یہ دینے والا آہ کر کے دے رہا ہے. یہ کہیں نہ کہیں آپ کو ذلیل کر سکتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں بیان کر دے گا، بیچ چوراہے پہ آ کے دوسروں کو بتائے گا کہ حضرت کو میں یہ دیتا ہوں. واہ کر کے نہیں دیتا. یاد رکھیں. اور آپ نے جب کسی کو کوئی چیز لینے سے منع کیا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ دیکھیں اس سے آپ کی عزت بڑھے گی. وہ جو نارمل تحفے ہیں جو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، جس سے محبت بڑھتی ہے، جو بہت کم قیمت کے ہوتے ہیں، تسبیح ہو گئی، قلم ہو گیا، وہ الگ بات ہے. لیکن آپ میری بات سمجھیے کہ دوسروں پر نظر، دوسرے میری ہیلپ کریں، مجھے کوئی اور کھلائے، مجھے کوئی اور رقم دے، میرے ساتھ کوئی اور بھلائی کرے اور ہر وقت کرتا رہے، یہ کرنے والا اپنی عزت برباد کر دیتا ہے. زمانے میں عزت کے ساتھ جینا ہے تو بزرگوں کے ان واقعات پر غور کریں کہ کیسے ہمارے بزرگان دین جو ہیں، اللہ اکبر. اور سبحان اللہ قرآن و حدیث کے ذریعے دیکھیں نا
اب حدیث پاک سناتا ہوں، ذرا سنیے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، آپ نے ہاتھ بلند کر کے 3 مرتبہ فرمایا کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، کون میرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، 3 مرتبہ فرمایا، سوائے حضرت ثوبان کے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کے عرض کی کہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر دوبارہ بیعت کی، یا رسول اللہ میں کس چیز پر آپ کی بیعت کروں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس بات پر کہ تم لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو، لوگوں سے کبھی کوئی سوال نہیں کرو گے، ان سے نہیں مانگو گے۔ نبی پاک نے فرمایا ایسا کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت ثوبان نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں اور لوگوں سے سوال نہ کروں تو کیا میرے لیے جنت ہوگی؟ ارشاد فرمایا ہاں انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اپنی زندگی میں کبھی بھی لوگوں سے سوال نہیں کروں گا۔ جنت کی بشارت دی ہے نبی پاک نے، تو لوگوں سے سوال نہ کریں۔ ایک اور حدیث پاک سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حکیم بن حزام فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کچھ مانگا، آپ نے دے دیا، پھر مانگا، پھر نبی پاک نے عطا فرمایا۔ اچھا پھر نبی پاک نے فرمایا اے حکیم یہ مال خوش نما ذائقہ ہے، جو اسے دلی بے پرواہی سے لے گا اسے اس مال میں برکت دی جائے گی، اور جو اسے نفسانی طمع سے لے گا اس کے لیے برکت نہ ہوگی، وہ اس کی طرح ہوگا جو کھائے اور سیر نہ ہو، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا حکیم نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، حضور میں آپ کے سوا کسی سے کچھ نہ مانگوں گا یہاں تک کہ دنیا چھوڑ دوں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت کیا سمجھاتے ہیں ہمیں، سنیے۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ مانگنے کو عیب نہیں سمجھتے تھے، بلا ضرورت بھی دستے سوال دراز کر دیتے تھے۔ نو مسلم اسی عادت کے مطابق اولاً مانگتے تھے، نبی کریم علیہ السلام اکثر انہیں دے کر پھر سوال سے منع کرتے تھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھیے جو صبر و قناعت کے ساتھ مال لے اس طرح کے ناجائز کی طرف نظر نہ اٹھائے اور جائز مال کی بھی ہوس نہ ہو، تو اگرچہ اس کے پاس مال تھوڑا ہوگا اس میں برکت ہوگی، کیونکہ اس میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی رضا شامل ہوگی۔ خیال رہے کہ مال کی زیادتی اور ہے اور برکت اور ہے، یہ بڑا پرابلم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جس کے پاس گاڑیاں ہیں، بنگلہ ہے، بہت پیسے ہیں، اس کو بڑی برکت ہے۔ نہیں، مال کی زیادتی اور ہے، مال میں برکت اور ہے۔ مال کی زیادتی کبھی ہلاک کر دیتی ہے، مگر برکت مال میں جو ہوتی ہے وہ دین و دنیا میں رحمت کا باعث ہوتی ہے۔ برکت والا تھوڑا پانی بھی پیاس بجھا دیتا ہے اور بہت سا پانی بعض اوقات ڈبو دیتا ہے۔ تو کوانٹٹی میں برکت نہیں ہے، یہ جملہ یاد کر لیں، کوالٹی میں برکت ہے، تعداد میں برکت نہیں ہے، معیار میں برکت ہے۔ تھوڑا بھی ہو اور برکت والا ہو تو وہ بعض اوقات بہت سارے سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو مانگ کر کسی اور سے جناب مال لے کر یا ہوس کے ساتھ مال کما کر بھی ہم برکت حاصل نہیں کر پاتے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے فرمایا اوپر والا ہاتھ سے مراد دینے والا ہے اور نیچے والے ہاتھ سے مراد مانگ لینے والا ہاتھ ہے، مانگ کر لینے والا ہاتھ ہے۔ یہاں دینے اور لینے سے بھیک مراد ہے، اولاد کا ماں باپ کو پیش کرنا، مرید کا اپنے پیر کو کوئی ہدیہ پیش کرنا، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے، یہ اور چیز ہے۔ انصار صحابہ بھی نبی پاک کی بارگاہ میں تحائف لایا کرتے تھے، یہ اور ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات فرمائی مفتی صاحب نے کہ ہماری کھالوں کے جوتے بنے اور رشتہ جان یعنی سانس کے تسبے بن جائیں اور نبی پاک علیہ السلام اسے استعمال فرما لیں تو بھی ان کے جو حقوق ہیں اس حق کا کروڑواں حصہ بھی ادا نہیں ہوگا۔ حضور سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور سبحان اللہ یہاں مانگنا ہے اور دنیا والوں سے مانگنے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ نبی پاک سے تو انشاءاللہ جیتے جی بھی مانگیں گے، قبر میں بھی مانگیں گے، محشر میں بھی مانگیں گے۔ ساری دنیا شفاعت کی خیرات سرکار سے مانگے گی نا، تو یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ تو
دنیا والوں کے سامنے سوال کرنا، یہاں اس سے یہ مراد ہے اپنے اندر خودداری کا جذبہ بیدار کریں، اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ میں نے کسی سے سوال نہیں کرنا، انشاءاللہ اگر کوئی مشکل پڑی تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤں گا، اور جب میرا توکل اور میرا ایمان مضبوط ہوگا تو میرا رب ضرور غیب سے میری مدد فرمائے گا۔ اور اس نے وعدہ فرمایا ہے قرآن میں، یہ آیت کئی بار آپ نے تلاوت کی ہوگی، آپ میں سے کئیوں کو یاد ہوگی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، ہاں اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا، اس کو راستہ ملے گا۔ پھر آگے کیا فرمایا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، اب آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ معاملہ حل کیسے ہو گیا۔ اور آگے خوبصورت اعلان کیا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بس یہ آج پیغام لے جاؤ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے، انت الکافی، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ شافی ہے، مجھے کسی اور کی ضرورت کیوں ہے۔ جس دن آپ نے یہ خودداری اپنے اندر پیدا کر لی، مضبوط کر لی، اور یہ ذہن میں بنا لیا کہ اللہ اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے، پھر دیکھیں غیب کے خزانوں سے کیسے عطائیں ہوتی ہیں۔ اللہ مجھے بھی یہ توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے، مرتے دم تک اس دعوت اسلامی کے ماحول سے ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔